سال 2024 کے ختم ہوتے ہوتے چند دنوں کے اندر دنیا نے سیریا کے اندر وہ سارے بدلاؤ دیکھے کہ جو پچھلے کئی دشکوں میں بھی نہیں دیکھے جا سکے تھے۔ سیریا کی پولیٹکس، سیریا کا سسٹم، سیریا کی لیڈرشپ، سیریا کا جھنڈا، سب کچھ بدل چکا ہے اور ساتھ ہی میں بدل چکی ہیں دا فرسٹ لیڈی آف سیریا، مطلب کہ ہم بات کر رہے ہیں سیریا کے نئے پریزیڈنٹ احمد الشرا کی وائف لطیفہ الدروبی کی۔ یہ کہانی ہے اس خاص عورت کی کہ جس کے ہاتھوں میں ہی اب سیریا کے فیوچر سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ سیریا کے فیوچر سے جڑی ہوئی چیزیں تو چھوڑ ہی دیجئے، بلکہ سیریا اگر اسٹیبل ہوتا ہے، اس علاقے میں پہلے کی طرح طاقتور ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جیسے جیسے آس پاس کے علاقوں میں سیریا اپنا انفلوئنس بڑھائے گا، ویسے ویسے سیریا کی فرسٹ لیڈی کا انفلوئنس بھی بڑھتا جائے گا۔ مگر کیونکہ یہ ساری طاقتیں، یہ سارے رتبے کسی بھی انسان کو یوں ہی تو نہیں مل جاتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی کہانی موجود ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک لمبی چوڑی اور مشکلوں سے بھری ہوئی کہانی لطیفہ الدروبی کی بھی ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ لطیفہ الدروبی کی یہ کہانی پردوں کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی تھی، اور جب اچانک سے اس کہانی کے اوپر سے پردے ہٹے تو پھر دنیا میں سنسنی پھیل گئی۔ آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ جنوری 2025 کے آخر میں سیریا کے آفیشیلی پریزیڈنٹ بننے کے بعد احمد الشرا نے اپنا جو پہلا فورن وزٹ کیا، اپنا جو پہلا باہری دورہ کیا، وہ دراصل سعودی عربیہ کا تھا۔ ویسے تو یہ دورہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ نیو سیرین پریزیڈنٹ کا یہ پہلا باہری دورہ تھا، مگر خاص طور سے عرب دنیا کے عام لوگوں میں اور ویسٹرن ورلڈ کے سوشل میڈیا پر جس ایک چیز نے اس دورے کو سب سے زیادہ خاص بنا دیا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ایک چیز نے سنسنی پھیلائی، وہ دراصل یہی سیرین لیڈی لطیفہ الدروبی تھی، کیونکہ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ جب لطیفہ الدروبی دنیا کے سامنے نظر آئی تھیں، ورنہ اس سے پہلے نہ تو دنیا ان کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی تھی اور نہ ہی یہ کبھی کیمرے کے سامنے دکھائی دی تھیں۔ مگر سیرین پریزیڈنٹ کا یہ پہلا باہری دورہ کہ جس میں انہوں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی اور پھر بعد میں عمرہ کرتے ہوئے ان کے فوٹوز اور ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، تو اسی عمرے کے وقت ہی ان کی یہ وائف مطلب کہ سیریا کی فرسٹ لیڈی ان کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ تصویروں کو دیکھ کر کلیئرلی یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اور جس پروٹوکول کے ساتھ اسٹیٹ وزٹ پر فرسٹ لیڈی عمرہ کرتے ہوئے نظر آئیں، اس سے کلیئرلی سیریا کے پریزیڈنٹ اور سیریا کی نئی گورنمنٹ نے ویسٹرن ورلڈ کو اور اسپیشلی عرب ورلڈ کو اور سیریا کے عام لوگوں کو ایک اہم میسج دینے کی کوشش کی ہے۔ میسج یہی کہ سیریا فیوچر میں کس طرف بڑھے گا، کس بات کو فالو کرے گا اور سیریا کی فرسٹ لیڈی کا کیا اہم رول ہوگا۔ میسج شاید اس سے ریلیٹڈ بھی تھا کہ سیریا کا یہ نیا حکومتی سسٹم کیا عرب دنیا کے ان زیادہ تر دیشوں کو فالو کرے گا کہ جہاں کی فرسٹ لیڈی وہاں کی پولیٹکس میں نظر ہی نہیں آتی ہیں، یا پھر ٹرکی جیسے مشہور مسلم دیش کے دستور کو فالو کرے گا کہ جہاں کی فرسٹ لیڈی اپنے شوہر مطلب کہ اردوغان کے ساتھ اکثر اسٹیٹ وزٹس پر نظر آتی ہیں اور تو اور پولیٹکس میں بھی کافی انوالو رہتی ہیں، بلکہ اردوغان کے پورے ہی پولیٹیکل کریئر میں ہمیشہ ہی ان کی وائف کا ایک اہم رول رہا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ لطیفہ الدروبی کا خود تو پولیٹکس سے گہرا ناطہ ہے ہی، ان کی فیملی بھی صدیوں سے راجنیتی میں انوالو رہی ہے، مگر خاص طور سے ترکی کی سلطنت عثمانیہ سے بھی ان کا گہرا رشتہ ہے۔ ان کی پیدائش 1984 میں سیریا کے حمص پروونس کے القریتین نام کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوئی۔ اپنے علاقے میں ان کی فیملی کافی ریسپیکٹڈ اور ساتھ ہی پرانی مانی جاتی ہے، کیونکہ ان کا فیملی نے مطلب کہ الدروبی سیریا کے اس علاقے میں سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی کافی مشہور ہے۔ لطیفہ الدروبی کے گرینڈ فادر جن کا نام علاء الدین الدروبی ہوا کرتا تھا، وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بڑی بڑی پوزیشنز پر رہے تھے، گورنر رہے تھے، اور خاص طور سے جو سلطان عبد الحمید ثانی تھے ان کے پرسنل ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ جب 1920 کا دور آیا تو وہ سیریا کے سیکنڈ پرائم منسٹر بھی بنے، مگر اس گدی پر وہ چند دنوں ہی بیٹھ سکے کیونکہ پھر ان کو اسی راجنیتی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سیریا سے تعلق رکھنے والے قرآن کے ایک مشہور قاری مطلب کہ شیخ عبد الغفار الدروبی کہ جو ورلڈ وائڈ کافی پاپولر تھے اور جن کی ڈیتھ 2009 میں ہوئی، ان کا تعلق بھی دراصل انہی کی فیملی سے تھا۔ خود سیریا کی فرسٹ لیڈی لطیفہ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی کافی اسٹرانگ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میڈیا رپورٹس کی مانیں تو انہوں نے عربک لینگویج اینڈ لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری پرسیو کی ہے۔ ساتھیوں، ویسے تو لطیفہ الدروبی اور ان کے شوہر مطلب کہ احمد الشرا کی جو پرسنل لائف ہے وہ کافی پرائیویٹ ہے، مگر میڈیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے مطابق ان لوگوں کی 3 اولادیں ہیں اور
اور ویسے بھی جہاں ایک طرف الگ الگ طرح کی ملٹری اور پولیٹیکل کیمپینز میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے احمد الشرا کا نام دنیا بھر کے میڈیا میں چھایا رہا، تو وہیں دوسری طرف لطیفہ الدروبی پوری طریقے سے غائب رہیں۔ حالانکہ بہت ساری الگ الگ چیزوں سے اور بہت سارے الگ الگ بیانوں سے اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غائب رہنے کے باوجود بھی پردے کے پیچھے سے لطیفہ الدروبی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیرین پریزیڈنٹ احمد الشرا نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی ریویل کیا کہ اپنی ملٹری کیمپین کی وجہ سے اور ان ساری جنگوں کی وجہ سے ان کو بار بار بہت جلد سے جلد اپنی جگہوں کو بدلنا پڑتا تھا، لوکیشنز کو بدلنا پڑتا تھا، کئی بار تو ان کو کئی مشکل پہاڑی علاقوں میں بھی جا کر رہنا پڑا، اور ان ساری چیزوں میں ان تمام حالات میں ان کے ساتھ صرف ان کے بچے اور ان کی وائف ہوا کرتی تھی۔ اب ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کیونکہ لطیفہ الدروبی سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ میڈیا میں موجود نہیں تھا، یہ کبھی میڈیا کے سامنے آئی بھی نہیں تھی، دنیا کے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسی لیے سیریا میں تختہ پلٹ ہونے کے بعد احمد الشرا جیسے ہی ان آفیشیلی سیریا کے لیڈر بن گئے، ویسے ہی سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز پر ان کی وائف کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ کوئی لکھ رہا تھا کہ ان کی 3 بیویاں ہیں، تو کوئی 4 لکھ رہا تھا، تو کوئی کسی بھی ایسی رینڈم عورت کو لے کر ان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دے رہا تھا کہ جو پوری طریقے سے نقاب سے کور تھی، مطلب جس کا فیس بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور جو احمد الشرا کے ساتھ کسی بھی موقع پر فوٹو کھنچوا رہی تھی۔ مگر آخرکار جب 29 جنوری 2024 کو احمد الشرا آفیشیلی سیریا کے پریزیڈنٹ بنے، تو اگلے ہی دن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے سیرین ویمن کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور اسی میں ہی احمد الشرا نے پہلی بار اپنی وائف کو فرسٹ لیڈی کے طور پر ان لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ ان کی اکلوتی وائف ہیں۔ حالانکہ اس دن بھی میڈیا کے ذریعے سے یہ ساری خبریں تو باہر آ چکی تھیں، لیکن اس میٹنگ کا جو فوٹو تھا، جو تصویر باہر نکل کر آئی تھی، اس میں احمد الشرا تو موجود تھے ان عورتوں کے گروپ کے ساتھ، لیکن یہ جو فرسٹ لیڈی تھیں انہوں نے اس دن بھی اپنی تصویر نہیں کھنچوائی تھی، بلکہ وہ پہلی بار دنیا کے سامنے اس وقت نظر آئیں کہ جب اپنے پہلے سعودی دورے پر احمد الشرا پورے پروٹوکول کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر اگلے ہی دن جب احمد الشرا نے ترکی کا دورہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ سے ٹرکی کے لیے اڑان بھری، تو یہ جو سیرین فرسٹ لیڈی ہیں یہ یہاں کے دورے میں سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ایکٹیو نظر آئیں۔ یہاں پر ان کی پریزیڈنٹ طیب اردوغان کی وائف، مطلب کہ جو ٹرکی کی فرسٹ لیڈی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ بعد میں ٹویٹر کے اوپر پوسٹ شیئر کی جس میں بتایا کہ ان کی سیریا کی فرسٹ لیڈی سے بہت سارے اہم مدعوں پر ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، جس میں ہیومینیٹیرین ایڈ، ویمنز امپاورمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ رول آف ایجوکیشن جیسے مدعے شامل رہے۔ ویسے دوستو، اتنے لمبے وقت تک دنیا کی نظروں سے غائب رہنا اور پھر اچانک سے نہ صرف دنیا کی نظروں کے سامنے آ جانا، بلکہ اس طرح سے اپنا انفلوئنس بڑھانا اور اتنا اسٹریٹجیکلی لگاتار بڑے بڑے وزٹس پر جانا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی مین وجہ تو آپ کو اس وقت ہی نظر آ جائے گی جب آپ لوگ سیریا کی پچھلی حکومت پر نظر ڈالیں گے۔ ہم کو پتا ہے کہ اس سے پہلے سیریا کی فرسٹ لیڈی تھیں اسماء الاسد، جو بشار الاسد کی وائف ہوا کرتی تھیں۔ ان کا انفلوئنس، ان کا پربھاؤ سیریا کی راجنیتی پر، سیریا کی حکومت پر اتنا زبردست اور مضبوط ہو گیا تھا کہ زیادہ تر میڈیا رپورٹس یہ تو دعویٰ کرتی ہی تھیں کہ سیرین حکومت کا جو پورا فائنینشیل سسٹم ہے ان کو یہ کنٹرول کرتی ہیں، بلکہ کچھ تو یہ بھی دعویٰ کرتی تھیں کہ باقی تمام معاملات کے بھی جو فیصلے ہیں وہ بشار الاسد ان کے اشاروں پر یا کم سے کم ان سے انفلوئنس ہو کر ہی لیتے ہیں۔ اسماء الاسد کی پاپولیرٹی ہمیشہ آسمان پر رہی، کبھی کچھ معاملوں میں ان کی امیج بہت زیادہ پازیٹیو بنی تو کبھی کچھ معاملوں میں ان کی نیگیٹو امیج بھی بنی، مگر وہ ایک چیز کہ جس پر سبھی ایگری کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کے انفلوئنس اور ان کی پاپولیرٹی کا جو لیول تھا، جو عالم تھا، وہ ماڈرن سیریا کے اتہاس میں تو چھوڑ ہی دیجئے، بلکہ پوری عرب دنیا کی ماڈرن ہسٹری میں بھی ایسی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیریا کی یہ نئی فرسٹ لیڈی کیا سیریا کے عام لوگوں میں اتنی ہی مقبولیت یا اتنی ہی پاپولیرٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں یا پھر نہیں۔ مگر ہاں، یہاں پر یہ چیز ایڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ ان دونوں، مطلب کہ اسماء الاسد اور لطیفہ الدروبی کے بیچ میں جو چیز بالکل اپوزٹ ہے وہ دراصل ان لوگوں کا بیہیویئر، ان لوگوں کا نظریہ، ان لوگوں کی آئیڈیولوجی اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا پہناوا بھی ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف لندن میں پیدا ہونے والی اسماء الاسد ویسٹرن آئیڈیولوجی اور ویسٹرن کلچر سے انسپائر نظر آتی تھیں، تو وہیں دوسری طرف لطیفہ الدروبی سیریا کا جو لوکل مسلم کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھیوں، آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔